اصغر حسن صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اندر سامعین کے پہلے درجے میں شامل ہوں اور داد و تحسین دے کے تمام ثواب صلی اللہ ثواب دارین حاصل کریں۔ ابھی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو ابھی ایک دم سے جیسے الہام ہوا ہو، حضرت عباس علیہ السلام کے شان میں کچھ پڑھا۔ یہ بھی ایک تیری فضیلت بخدا ہے عباس، یہ بھی ایک تیری فضیلت بخدا ہے عباس، حلقہ نور میں پروان چڑھا ہے عباس، حلقہ نور میں پروان چڑھا ہے عباس، زیغم شیر خدا تیری جلالت کے نثار، زیغم شیر خدا تیری جلالت کی نثار، دہنے معصوم کی تو پاک دعا ہے عباس، دہنے معصوم کی تو پاک دعا ہے عباس۔ صلوات اللہ صلی اللہ محمد آج ذلے بھائی بھی آ گئے ہیں اور اصغر صاحب سے میں خاص طور سے متوجہ ہوں۔ جنگ صفین میں تلوار چلا کر اپنی، پہلا مارکا ہے جس میں حضرت عباس علیہ السلام، پہلی جنگ صفین میں تلوار چلا کر اپنی، مطمئن قلب علی تو نے کیا ہے عباس، مطمئن قلب علی تو نے کیا ہے عباس، دیکھنے والوں کو حیدر کا گمان ہونے لگا، دیکھنے والوں کو حیدر کا گمان ہونے لگا، کچھ عجب شان سے مصروف وغا ہے عباس، کچھ عجب شان سے مصروف وغا ہے عباس، کس میں جرت ہے کس میں جرت خط شمشیر سے آگے آئے، کس میں جرت خط شمشیر سے آگے آئے، ذائچہ موت کا جب کھینچ چکا ہے عباس، ذائچہ موت کا جب کھینچ چکا ہے عباس، اور یہ خاص طور سے ہاتھ نہ رکھتے ہوئے سب کی مدد کو آنا، باب الحوائل، ہاتھ نہ رکھتے ہوئے سب کی مدد کو آنا، یہ تیری شان ہے یا شان خدا ہے عباس، یہ تیری شان ہے یا شان خدا ہے عباس، سارے عالم کے لیے عقدہ کشا حیدر ہیں، سارے عالم کے لیے عقدہ کشا حیدر ہیں، اور اس سرور کے لیے عقدہ کشا ہے عباس، اور اس سرور کے لیے عقدہ کشا ہے عباس۔ مصاحب کے دیکھتے ہوئے صلوات
پشت زخمی ہے ارکان ہے رخساروں پر، پشت زخمی ہے اور نیل ہے رخساروں پر، یوں یتیمی کا مجھے پرسہ ملا ہے عباس، یوں یتیمی کا مجھے پرسہ ملا ہے عباس۔ جب رسن شانوں میں زینب کے بندھی کہنے لگی، جب رسن شانوں میں زینب کی بندھی کہنے لگی، ہو گیا مجھ کو یقین مارا گیا ہے عباس، ہو گیا مجھ کو یقین مارا گیا ہے عباس۔ ہونٹ تو تر نہ ہوئے کان لہو رونے لگے، ہونٹ تو تر نہ ہوئے کان لہو رونے لگے، رو کے نوحہ یہ سکینہ نے پڑھا ہے عباس، رو کے یہ نوحہ سکینہ نے پڑھا ہے عباس۔ مادر شاہ شہیدان نے دعائیں دی ہیں، مادر شاہ شہیدان نے دعائیں دی ہیں، ذکر یوں تیرا شباہت نے کیا ہے عباس، ذکر یوں تیرا شباہت نے کیا ہے عباس۔ یہ بھی ایک تیری فضیلت بخدا ہے عباس۔ صلوات مرثیے کے چند بند پیش خدمت ہے۔ قافلہ راہ شام میں ہے، اسی مناسبت سے فاتحہ۔ آپ ہی آ جائیں۔ محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد جاتا ہے شہر شام کو کن باب طول کا، جاتا ہے شہر شام کو کن باب طول کا، ارے لرزے میں ہے مزار جناب رسول، ہے یہ بیان خواہر صبت رسول، لو بھائی جان سلام، لو مجھ دل ملول، لو بھائی جان سلام، لو مجھ دل ملول، ارے جو کچھ کہا تھا اس کو بجا لاتی ہے، لو بھائی شہر شام کو جاتی ہے اب، لو بھائی شہر شام کو جاتی ہے، اے کربلا کے بن کے مسافر میرا، اے دشت ماریا کے مجاور میرا، اے تشنہ کام خوش دائے
نہ کام کشتا ہے خنجر میرا، اے دکھ زدی بہن کے برادر میرا، دیتی ہوں ضامنی میں تجھے کردگار کی، حافظ ہے کون لاش کا تجھ بے دیار کی، حافظ ہے کون لاش کا تجھ بے دیار کی۔ ارے لکھتا ہے ایک راوی غمگین یہ، پہنچے جو ایک مقام پہ یہ بانیان، بٹھلایا اہل بیت کو ایک جبرنس، آئے جو لوگ بہرے تماشا ادھر، آئے جو لوگ بہرے تماشا ادھر، حالت تباہ ہو گئی آل رسول، غیرت کے مارے غشوئی جائی بطول، غیرت کے مارے غشوئی جائی بطول، ارے فضا بھی ساتھ قید تھی اہل حرام، یہ دیکھ کر نہ ضبط ہوا اس سے موت، ارے شانہ ہلا کے زینب، شانہ ہلا کے حضرت زینب کو دی، اے خواہر حسین یہ لونڈی ضعیف، اے خواہر حسین یہ لونڈی ضعیف، صورت بگڑ گئی میرے آرام و چین کی، اٹھو تمہیں قسم ہے جناب حسین کی، اٹھو تمہیں قسم ہے جناب حسین، ارے غصے افافا حضرت زینب کو جاؤ، فضا نے ہاتھ باندھ کے تاورد یہ، ارے ارشاد ہے یہ منہ سے جناب امیر کا، مانے گا میری تین دعائیں میرے آپ، مانے گا میری تین دعائیں میرا، لونڈی ہوں فاطمہ کی علی کی کنیز، ارے درگاہ ذوالجلال میں بھی عزیز، درگاہ ذوالجلال میں بھی، ہر دکھ میں شریک رہی فاطمہ کے، جھولا جھولایا شبیر کا، ارے فاقے کیے علم بھی اٹھائے ہزار، لیکن سوائے صبر نہ کچھ حق کی، لیکن سوائے صبر نہ کچھ حق کی، اب تک کچھ نہیں ہے دل پرسلان، کرتی ہوں شکوہ بارگاہ ذوالجلال، کرتی ہوں شکوہ بارگاہ ذوالجلال، یہ کہہ کے کانپتی ہوئی اٹھی وہ دل، چہرے سے اپنے
نے بال اٹھائے پھرے منہ کر کے سوئے قبلہ یہ بولی بحال اے خالق زمین و زمان میرے اے خالق زمین و زمان میرے حالت ہے غیر غم سے علی بطول یا کبریاء یہ حال ہے تیرے رسول یا کبریاء یہ حال ہے تیرے رسول یا کبریاء نبی کی رسالت کا واسطہ یا کبریاء علی کی شہادت کا واسطہ یا کبریاء بطول کی عصمت کا واسطہ یا کبریاء حسین کی غربت کا واسطہ یا کبریاء حسین کی غربت کا واسطہ ارے برباد کر دے لشکر قوم جہول کو تشہیر کر رہے ہیں یہ آل رسول تشہیر کر رہے ہیں یہ آل رسول آواز دیئے فضا کو اے غم کی منہ ہاں ہاں یہ غصہ کیسا ذرا ہوش میں ارے فضا یہ صابروں کی نہیں شان مطلق صابر ہے وہ نہ رنج میں شکوہ کرے صابر ہے وہ نہ رنج میں شکوہ کرے ارے واقف ہے تو سب میرے رنج و ملال شکوہ بھی پر سنا کبھی زہرا کے لال شکوہ بھی پر سنا کبھی زہرا کے آخری بن گئی ارے بیٹا جوان مر گیا شکر خدا عباس نے قضا کی تو کی حمد کی ارے شکوہ تھے بھوک پیاس کے اب تک ہوئے نوا ارے تجھ کو بھی صبر چاہیے اے غم کی منہ تجھ کو بھی صبر چاہیے اے غم کی منہ شکوہ سے تیرے خلق میں تباہیاں شکوہ سے تیرے خلق میں تباہیاں محنت تیرے حسین کی برباد جا محنت تیرے حسین کی برباد جا جاتا ہے شہر شام کو کن باب طول کا میں نام بتاتا ہوں ہم 2-3 دفعہ میر کاظم علی زیدی رضیہ بیگم حیدر جہاں زیدی سعدیہ حسین زیدی محمد قاسم زیدی واجد علی بیگ ساریہ بیگم مرتضیٰ زیدی بلقیس بیگم اور زاہدہ زیدی
تشریف لائے ہیں جناب مولانا میر جواد رضوی صاحب، پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں ادارے میں اور بہت اچھی طرح سے سنیں گے۔ حیدرآباد لکھنؤ سے ان کا تعلق ہے، لیکن مقیم یہ امریکہ میں ہے، اور ابھی مجھے معلوم ہوا کہ گورے شہر صاحب سے آفس میں تو پتہ چلا کہ ماشاءاللہ کچھ ٹینی روزادار ہیں، کئی نسلوں سے روزاداری کا سلسلہ حیدرآباد میں جاری ہے، اور تحصیل علم کے لیے یہاں ہیں۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی شاعر یا خطیب اگر ہو تو اس کا تعارف کچھ زیادہ معنی نہیں رکھتا، اس سے کہ جب شاعر شعر پڑھتا ہے اور خطیب الفاظ نکالتا ہے، اس کو خطاب کرتا ہے، وہ خود اس کا تعارف کرتا ہے۔ میں درخواست کروں گا تو 10 تشریف لائیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده إخلاص له وكمال إخلاص له نفي الصفات عنه، ولشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، ولشهادة كل موصوف أنه غير صفته، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين الرحمة للعالمين بالخاص محمد، الصلاة والسلام على مظهر العجائب مظهر الغرائب، أسد الله الغالب غالب كل غالب إمام المشارق والمغارب، مولانا ومولى الكونين أبي الحسنين علي بن أبي طالب، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، صلوات پڑھ دیجیے بارگاہ آل محمد۔ بزرگان علی مرتبت، حضرات سامعین علی قدر، آپ کے درمیان اس منبر سے پہلی مرتبہ یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ آپ سے مخاطبت کی جائے، اور اتوار تک زحمت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو آج کی اس پہلی نشست میں جس آیہ مجیدہ کو میں نے اپنا
سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ یہ سورہ مبارک فرقان سے تعلق رکھتی ہے، اور اس میں کچھ جملوں سے ہمیں اس بات کی طرف بھی اندازہ کیا جاتا ہے کہ جس طرح اجر رسالت اقربائے مودت کی مانگی گئی تھی، یہاں پر اللہ رب العزت نے بالخصوص اس آیہ مجیدہ میں عقول بشر کو اس طرح جھنجھوڑا کہ چونکہ دین کا اول معرفت رب ہے، اور اگر معرفت رب حاصل نہ کی جائے اور اس کے باوجود اس بات پر غور و فکر کی جائے کہ مجھے صرف عبادتیں بجا لانی ہیں، معرفت سے میرا کیا کام، تو وہ عبادت نہیں رہتی بلکہ عادت بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ یہ میرے کوئی ذاتی جملے نہیں ہیں، بلکہ امام معصوم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے کہ امام فرماتے ہیں کہ کسی کی قدر و قیمت اس کی معرفت کے ذریعے کرو۔ امام نے اس حدیث مبارک کا تسلسل جاری و ساری رکھا یہ کہتے ہوئے کہ کسی کی قدر و قیمت اس کی عبادات کی وجہ سے نہ کرنا، اسی لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو عبادت کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، بلکہ اس کی قدر و قیمت اس سبب سے ہوگی کہ وہ کتنا معرفت کردگار رکھتا ہے۔ اب جب دین کا اول یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے، مگر ہم اس پریشانی میں گرفتار ہے کہ وہ ذات واجب ایسی جو قدیم ہے، اور مذہب حقہ کا یہ اعتقاد ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا، اور اس میں کمزوری اس کی نہیں کہ وہ دکھائی نہیں دیتا، بلکہ کمزوری ہماری ہے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ایسی ذات واجب کی معرفت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، اور چونکہ خود امام معصوم کے جملے اول الدین معرفتہ، دین کا اول اس کی معرفت ہے، تب اس تک پہنچا کیسے؟ اب جس آیہ مجیدہ کا سہارا میں نے لیا سورہ فرقان کی، اس میں یہ کہا گیا کہ میرے حبیب اپنی پاکیزہ زبان سے فرما دیجئے کہ اجر رسالت کے ضمن میں کچھ نہیں مانگتا مگر یہ کہ اپنے رب تک پہنچنے کے لیے کوئی سبیل تلاش کرو۔ ایک بڑی واضح آیت ہے کہ یہ کہہ سکتا تھا کہ اپنا رب تک پہنچ جاؤ، جیسے چاہے تم پہنچ سکتے ہو، یا فلاں مقام کی نشاندہی کر دیتا کہ اس مقام پر آ جانا تمہیں رب الارباب سے ملاقات ہو جائے گی۔ نہیں کہا، بلکہ کہا مجھ تک پہنچنا ہے تو سبیل تک آؤ۔ تو معلوم یہ کرنا ہوگا یہ سبیل ہے کون، کہ جس کے ذریعے ایک مربوب کو رب مل جاتا ہے، ایک مخلوق کو خالق مل جاتا ہے، ایک مرزوق کو رازق مل جاتا ہے، تو تلاش کرنا ہوگا۔ اور پھر قرآن مجید نے یہ تک اعلان کر دیا کہ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، کہ جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے، جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی محشور کیا جائے گا۔ کیوں؟ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اسی لیے کہ سبیل خدا سے گمراہ ہے۔ یعنی آیت میں کچھ جواب بھی مل رہا ہے، مگر سوال یہ ہے، اور یقیناً اس آیہ مجیدہ کو پڑھ کر اگر صرف کتاب لے لی جائے تو یہ سوال مرتے دم تک رہے گا مگر جواب نہیں ملے گا کہ جو اندھا پیدا ہوا اس کا کیا قصور۔ اس واسطے
رسالت مآب نے صرف کتاب اللہ نہیں دیا، بلکہ ایک ایسا در دیا جہاں پر سجدہ کرو گے تو ہر حرف قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی سوال کو رکھ کر ایک سائل پہنچا بزم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، پوچھا مولا ومن کانا فی ھذہ اعمی، یہ اندھے کا کیا قصور ہے کہ جو دنیا میں اندھا پیدا ہوا، اس کا کیا قصور ہے کہ وہ اندھا پیدا ہوا اور آخرت میں بھی اسے اندھا ہی مشہور کیا جا رہا ہے؟ ہم تو اللہ کو عادل مانتے ہیں، اور عدل کی ضد ظلم ہے۔ اگر وہ عدل سے کام نہ لے تو عقید توحید خراب ہو کر ظالم کھڑا ہو جائے گا نا۔ تو امام نے فرمایا کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر آنکھوں سے نابینا ہونے کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں مولا سوال تو یہی ہے، سمجھ میں تو یہی آ رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ آنکھوں کے اندھے پن کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ دل کے نابینا ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد امام نے جملہ واضح کر دیا یہ فرما کر کہ جو شخص میرے دادا کی معرفت سے اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہی محشور کیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ سبیل کتاب اللہ میں لقب ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ سبیل ہے کون کہ جس کا دامن جب تھام لے تو از خود، اس واسطے امام علی مقام کو یہ لقب دیا گیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی انت جنب اللہ، اے علی تو اللہ کا پہلو ہے، تو اللہ کا جنب ہے۔ تو عقیدہ توحید ہمارے یہاں اللہ کا گوشت و پوست والا اللہ ہمارا نہیں ہے، پھر اللہ کا پہلو بھی مان رہے ہیں۔ امام نے واضح کیا کہ یہ پہلو سے مراد یہ ہے کہ جو میرے قریب ہو گیا قرب الہی کے انتہا منزل تک پہنچ گیا، یعنی جو علی سے قربت اختیار کر لے اور جو علی سے دوری اختیار کر لے تو اللہ نے ایک انتظام فرما دیا کہ ایسا انتظام کہ دنیا میں اندھے محشور ہو گئے کہ اگر علی سے دوری ہوگی۔ اور اسی سبب سے القطرہ من بحار میں علامہ سید احمد مستنبط نے یہ روایت نقل کی کہ زمانے امام محمد باقر علیہ السلام میں مسجد نبوی میں اسی آیت کی تفسیر ہے، ومن کان فی ھذہ اعمی کی تفسیر میں کہہ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے صحن میں امام علی مقام کھڑے ہوئے ہیں اور کسی نے آ کر اسی آیت کی تفسیر پوچھی، تو امام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جتنے لوگ یہ در مسجد سے آ رہے ہیں ان سے رکا رکا کر پوچھ کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا۔ دیکھیں امام کا مقام کہاں ہے؟ صحن مسجد میں کھڑے ہوئے، قیام پذیر ہیں، اور امام فرماتے ہیں کہ اپنے چاہنے والے سے کہ جو در مسجد سے آ رہا ہے ان سے رکا رکا کر پوچھ کہ کس نے مجھے دیکھا۔ مطیع و فرما برداری برتاتے ہوئے در مسجد کے پاس پہنچا، ایک ایک مصلی کو روک روک کر پوچھ رہے ہیں کیا آج باقر العلوم کو دیکھا، آج ابن رسول اللہ کو دیکھا، آج پانچویں سرکار کو دیکھا۔ اب آپ کو پتا ہے ہر کوئی مختلف جواب دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے فجر کی نماز میں دیکھا تھا، کوئی کہہ رہا ہے ایک ساتھ قبل دیکھا تھا، کوئی کہہ رہا ہے کل سے نہیں دیکھا۔ امام مسجد صحن میں ٹھہرے ہوئے، صحن مسجد میں کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں۔ اسی اثنا میں ایک شخص داخل ہوا جس کا نام تھا ابو ہارون مکفوف۔ عربی میں مکفوف کہتے ہیں اس نابینا، چونکہ دو طرح کے نابینا ہوتے ہیں، ایک نابینا ایسے کہ جن کی آنکھیں سلی ہوتی ہیں یعنی بند ہوتی ہیں، اور ایک جیسے کھلی ہوتی ہیں، جو سلی ہوئی ہوتی ہیں نا انہیں کہتے ہیں مکفوف۔ تو یہ شخص لاٹھی ٹیکتا ہوا مسجد میں داخل ہوا،
امام نے اس چاہنے والے سے کہا اس سے پوچھ کیا اس نے مجھے دیکھا؟ وہ شخص پریشان گھبراتا ہوا اس شخص کی خدمت میں پہنچا، کہا اے ابو ہارون کیا امام علی مقام کو دیکھا؟ تو اس نے تڑپ کر یہ جملہ کہا غضب کے عالم میں، کیا اندھا سمجھ کر مذاق کرتا ہے؟ یہ صحن میں امام نہیں تو کون کھڑے ہوئے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی وہ چاہنے والا پوچھتا ہے اے ابو ہارون ارے دیکھنے والے دیکھ نہیں سکے، یہ آنکھیں نہ رکھ کر اور ایسے نہ رکھ کر کہ کوئی گوشہ نہیں کہ وہاں سے دکھ جائے کہ سلی ہوئی آنکھیں، تو نے کیسے امام وقت کو دیکھ لیا؟ کہا اس نور کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی بصارت نہیں قلب کی بصیرت چاہیے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہے وہ سبیل الہی کہ جس کے ذریعے ایک عبد کو معبود مل جاتا ہے اور ہر عبادت درجہ کمال پر پہنچتی ہے جب اس کے دامن سے وابستگی ہو جائے۔ اور اسی طرح میں آپ کو معروضہ یہ کروں کیونکہ معرفت کے دو جنبے، ایک یہ کہ ہر ایک نے اس بات کر لیا کہ خدا ہے اور خود قرآن مجید نے بھی یہ بتایا، وہ دہریے بھی ہو وہ بھی اس بات کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ہے ہی نہیں، مگر اگر لفظ پر غور کیا جائے کہ دہری زمانے کو کہتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ چونکہ زمانے میں جو تغیرات پیدا ہوئے اس سے ہم بن گئے، یعنی کم از کم زمانے کو تو خدا مان لیا نا، یعنی دہریا ہی صحیح مگر مان لیا۔ اور خود قرآن مجید نے یہ گواہی دی، یہ کہا من خلق السماوات والارض، کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ زمین و آسمان کو کس نے خلق کیا تو وہ دفتن بول اٹھیں گے اللہ نے خلق کیا۔ تو جب اللہ نے خلق کیا مانتے تھے تو پھر یہ بت کیوں تراشتے، یہ بت کیوں بنا لی؟ جب مانتے تھے قرآن نے اعلان کیا لا یقولون اللہ، یہ دفتن بول اٹھیں گے کہ اللہ نے خلق کیا۔ جب مانتے تھے اللہ نے خلق کیا تو بت کیوں بنائے؟ تو جواب بھی دیا لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ یہ بت انہیں اللہ سے قریب کر دے۔ توجہ، اب اللہ نے اس کی مذمت کی، کہا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، کہ سبحان ہوں میں جو یہ شرک کرتے پھرتے ہیں، چننے کا اختیار صرف مجھ کو ہے۔ یعنی اللہ نے حکم کیا دیا تھا؟ تلاش کرو، بناؤ نہیں۔ تلاش کرنے کا کام ہے، بنانے کا حکم نہیں ہے۔ تلاش کرو، بنانے والا بتائے گا کہ بنایا کس کو ہے، مگر یہ کہ بنایا کیوں؟ جی میں اس بات کی طرف بھی آؤں گا، آپ نے جو متوجہ کیا، دیکھیں یہ تو میں کفار و مشرکین کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کفار و مشرکین جو اللہ سے قربت کی خاطر بت تراش لیے، بنا لیے، اور حج یہ کہ میرے بزرگ گواہی دیں گے تاریخ میں یہاں تک ملا کہ تانبے کے بت تھے، لوہے کے بت تھے، حد یہ کہ حلوے کے تک بت بنا لیے، اور سفر پر نکلے جیب میں رکھ کر نکلے گئے، بھوک لگی کھا لیا۔ اب اس کو کیا یہ رازق مانیں گے کہ جس کو خود رزق کے بطور تناول فرما رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ بنایا اس وجہ سے، میں اس کی علت بیان کرنا چاہتا ہوں، بنایا اس وجہ سے کیونکہ ایسے کو بنا لیا جو نہ روکے نہ ٹوکے۔ بات سمجھے؟ ایسے کو بنا لیا جو نہ روکتے ہیں نہ ٹوکتے ہیں، اور اتنے سلیقے دار ہیں میدان جنگ میں بھی رکھ دیا بھاگیں گے نہیں، اور ایسے مقام پر بھی رکھ دے بھاگتے بھی نہیں ہیں، چور چور ہو جائیں، ٹکڑے ہو جائیں، مگر بھاگتے بھی نہیں۔ یعنی وفاداری کا ثبوت دیکھیں، کفار و مشرکین کے انتخاب کی بات کر رہا ہوں۔ اب اگر کوئی یہ نہ سوچے کہ عالم اسلام میں آ جائے اور خود کا انتخاب کر لے تو بچ جائے گا، اگر بچ جاتا ہوتا تو اللہ پھر سورہ منافقون نازل کیوں کرتا؟ نازل کر کے بتا دیا نا کہ دیکھو جو اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر خود کا منتخب کر لے
تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ شرک ہے. اور اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہر شے معاف کروں گا، شرک معاف نہیں کروں گا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. چاہے گناہ کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ بخشے جا سکتے ہیں اگر اس کی مشیت چاہے، مگر شرک ایسا گناہ ہے کہ وہ معاف نہیں کرے گا. تب بنائے ایسوں کو جو نہ روکتے ہیں نہ ٹوکتے ہیں. اسی بنیاد پر اللہ کے رسول نے جب ترکی کیا تو کہا کہ کتاب اللہ چھوڑے جا رہا ہوں. کہا نہیں، ثقلین چھوڑے جا رہا ہوں. ثقلین انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعد. یعنی ایک وزنی چیز نہیں، دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں. وہاں کفار و مشرکین نے کیا کیا تھا؟ اپنا بنا لیا اور بنایا ایسے کو، تو اللہ نے وہاں پر وضاحت بھی کی. سورہ نحل پڑھے، سورہ نحل میں ارشاد ہوا کہ جب ان بتوں کی تنبیہ کر رہا تھا اللہ تو کہا اموات غیر احیاء. یہ کون بت ہیں؟ یہ مردہ ہیں. اموات مردہ ہیں، غیر احیاء یہ زندہ نہیں. یہ کیا بات ہو گئی؟ کلام اللہ کہ جس کی بلاغت کے چرچے سارے جہان. جب ایک مرتبہ کہہ دیا یہ مردہ ہیں تو دوسری مرتبہ دہرانے کی کیا ضرورت تھی کہ غیر احیاء یہ زندہ نہیں. اگر آپ کسی شخص کے لیے کہہ دیں کہ وہ مر چکے ہیں، اس کے بعد آپ کہیں گے وہ زندہ نہیں، لوگ کہیں گے عقل کے ناخن نے آپ کہہ چکے ہیں یہ بات، یہ دوبارہ الگ انداز میں بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے اگر کوئی مخلوق سے یہ بات ہو جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے. یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور وہاں کہا جا رہا ہے بتوں کے لیے اموات غیر احیاء یہ مردہ ہیں یہ زندہ نہیں. اچھا اسی ترتیب کا ایک جملہ اور بتاؤں. جب میرے رسول نے کہا تھا کہ کل علم اس کو دوں گا، کیا کہا تھا؟ کرارن غیر فرارن. ایک کرار کہتے ہیں اسے جو بھاگے نہیں. پھر اللہ کے رسول نے یہ کیوں کہا غیر فرارن؟ کل علم اس کو دوں گا جو بھاگے نہیں، غیر فرارن جو بھاگے نہیں. وہاں پر بتوں کے لیے اللہ نے کہا تھا اموات غیر احیاء یہ مردہ ہیں یہ زندہ نہیں. یہاں پر جس پر قرآن نازل ہوا وہ یہ فرماتے ہوئے نظر آئے کرار غیر فرار. اس کو علم دوں گا جو بھاگتا نہیں، جو بھاگتا نہیں. زبان عربی میں ایک ادب کہ جب ایسے ترتیب کا کلام آتا ہے اس میں ماضی، حال، مستقبل تینوں شامل ہوتے ہیں. جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی شخص کے لیے آپ کہیں کہ وہ مر چکے ہیں تو ذہن کے کسی گوشے میں یہ سوال تو آئے گا نا، ایک نظریہ قائم ہو جائے گا ہاں پہلے زندہ تھے اب مرے ہیں. اب اللہ نے بتوں کے لیے کیا کہا؟ اموات غیر احیاء، تاکہ کل کے دن کوئی یہ تصور نہ کر لے کہ کبھی زندہ تھے. کہا یہ کل بھی مردہ تھے، آج بھی مردہ ہیں، قیامت تک مردہ رہیں گے. اب اسی نوعیت سے اللہ کے رسول نے کہا علم اس کو دوں گا جو کل بھی نہیں بھاگا تھا، جو آج بھی نہیں بھاگے گا، قیامت تک نہیں بھاگے گا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اللہم صلی علی محمد. اور لطف اندوز بات تو یہ ہے کہ علم ان کو بھی ملا مگر ایک فرق کے ساتھ کہ وہاں ملا الف سے، یہاں دیا عین سے.
یہی فرق ہے، وہاں بھی ملا یہاں بھی ملا۔ بہرحال معروضہ یہ کر رہا تھا کہ وہاں پر بت بنائے لیقربونا الی اللہ زلفیٰ کے، تاکہ اللہ سے قریب ہو جائیں۔ اب جس مقام پر اللہ نے اپنا انتخاب کر لیا ہو، اس مقام پر اللہ کے منتخب کردہ کو چھوڑ کر اپنا بنا لے، چاہے کتنی ہی گہری رشتہ داری رسول سے بنا لے، اس کے باوجود بھی دائرے شرک میں آ جائیں، وہاں چھوڑا اور یہ دعویٰ کرتے ہوئے نکلے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ معروضہ کیا کر رہا تھا کہ ایسوں کو انہوں نے بنایا جو نہ روکتے ہیں نہ ٹوکتے، تو انہوں نے بھی کہا کہ ایسے کو چھوڑ دو، جو روکے اور ٹوکے تو ایسے کو چھوڑ دو، کیونکہ کتاب اللہ ایسی ہے، صامت ہے، خاموش ہے، نیزے پہ بلند کر دو بولے گی، آگ میں جھونک دے نہیں بولے گی، صرف دعوے کرتے ہوئے نظر آئے گی، صامت، صرف دعوے، اور دلیل دینے کے لیے ایک ناطق چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ انی تارک فیکم الثقلین، ثقل یعنی جتنا وزنی قرآن صامت اتنا ہی وزنی قرآن ناطق۔ اب قرآن سے ہی پوچھیں کہ کتنا وزنی ہے، تو اللہ نے اعلان کیا اگر یہ پہاڑ پر نازل ہو مانندے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ بات سمجھے کہ کتنا وزنی ہے قرآن؟ میں صامت کی بات کر رہا ہوں، یعنی دعویٰ تو کیا نا قرآن مجید میں، اتنا وزنی ہوں میں، اگر پتھر پر نازل ہو جائے تو پتھر مانندے ریزہ ریزہ ہو جائے، بکھر جائے، ہیبت سے جلالت سے اس کتاب کی بکھر جائے۔ مگر آج کے دور میں ان کی دنیا بڑی پریکٹیکل ہو رہی ہے، اب جتنے حسبنا کے ماننے والے اس بات کی تصدیق کو بتائیں کہ ایک نہیں دو نہیں 50,000 کتاب لے کر آپ کسی پہاڑ پر چلے جائیں اور رکھ کر بتائیں ایمان سے جنبش بھی آئے گی، سوچ نہیں تو پھر کیا آپ کا ایمان اس قرآن پر؟ اسے بڑے شوق سے ہاتھ میں اٹھا کر یہ کہا تھا یہی ہمارے لیے کافی ہے، تو یہ کافی ہو جانا چاہیے نا، اب اس کے دعوے ثابت تو کریں۔ اللہ کے رسول نے بھی ایسے جھنجھوڑا کہ اس وقت تک ماجرا حل ہی نہیں ہوگا جب تک مشکل کشا کے پاس نہ آ جائے۔ دعویٰ تو قرآن نے کر دیا، اللہم صلی علی محمد، دعویٰ کلام اللہ نے کر دیا، اتنا وزنی ہوں میں، پہاڑ پر بھی نازل ہو جاؤں، مانندے ریزہ ریزہ ہو جاؤں۔ اب اس کی دلیل ملتی ہے 13 رجب کو، اب بس دیوار کے قریب شہزادی آئی ہے نا، اب اس ہیبت سے پتھر بکھر کر بتا رہا ہے، دعویٰ صامت کرتا ہے، دلیل میں ناطق دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ اور چونکہ ہمارے پاس جو آج موجودہ قرآن 73 فرقے اس بات پر متفق ہے کہ یہی ہمارا قرآن ہے، یہی ہمارا قرآن ہے، اصل نہیں ہے جو صدر حبیب پر نازل ہوا، کیا یہ وہی کتاب؟ ہاں نہیں، جمع کیا گیا، نقل در نقل، پھر نقل در نقل، مگر آج بھی اہتمام ہے اور یہ حکم شریعت ہے کہ نقل ہی صحیح، خبردار بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگانا، تعظیم اس کی واجب ہے، سر پر رکھنا، اس سے شفا مانگنا، نقل ہی صحیح نا۔ اگر کوئی اس نقل پر پاؤں رکھ دے، اگر اتنی جسارت کر لے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، نقل ہے نا، اس کے باوجود بھی کسی کی مجال نہیں کہ اس پر تصور بھی یہ سوچے کہ اس پر پاؤں رکھ دے، یہ تو نقل کی بات ہو رہی ہے۔ میں اس مجلس کا اختتام اسی جملے پر کرنا چاہوں گا کہ مجھے بتانا ہی یہی ہے کہ یہ گھرانہ کیا ہے، ہم کیا ہے۔
کہ ان پر خود کو قیاس کیسے نہ کیا جائے، ان کی جنس کیا اور ہماری جنس کیا، کہ اگر نقل پر کوئی امتی اگر دعویٰ کر لے، صرف سوچ لے کہ پاؤں رکھ دوں، مرتد ہو کر اوندے منہ جہنم میں گرے گا۔ اور جو اصل جس کا کاتب اللہ، قلم قلم نور اور کتاب جسد محمد، اور سارے متفق اس بات پر لا الہ الا اللہ بھی آیت مجیدہ، محمد رسول اللہ بھی آیت مجیدہ، اور اللہ نے اپنے قلم نور سے لکھا کہاں پر؟ دوش محمد پر۔ ایک دوش پر لا الہ الا اللہ تحریر، دوسرے دوش پر محمد رسول اللہ تحریر۔ ایسے دوش کے لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یا علی قدم رکھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ غور فرمائیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بڑی باریک منزل ہے، بڑی باریک منزل ہے۔ کہا یا علی قدم رکھ کر سوار ہو جاؤ۔ میں پوچھوں یا رسول اللہ، اب چونکہ تاریخ کو یہ اشتباہ ہوا، یا رسول اللہ وہاں ایسے بھی اصحاب موجود تھے جو طویل القامت تھے، ایسوں کو کھڑا کر لیتے تو آسانی سے بت توڑے جا سکتے تھے۔ اور چونکہ میں نے یحییٰ کی کتاب میں بات پڑھی تو چاہ رہا ہوں کہ لطف اندوز بات ہو جائے آپ سے بھی، کہ ایک دفعہ ہوا یہ کہ پہلے شیخ صاحب اور دوسرے شیخ صاحب جا رہے تو درمیان میں آپ کا میرا مولا بھی تھا۔ تو ایک مرتبہ پہلے شیخ صاحب عرض کرتے ہیں یا علی آپ ہمارے درمیان لنا میں نون ہے۔ جیسے میرے بھائیوں کے لیے کہوں یہ لام کی بڑی ڈنڈی آ گئی تو یہ نون کی چھوٹی ڈنڈی آتی ہے نا، پھر یہ الف کی بڑی ڈنڈی آ گئی۔ تو صاحب کہتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان لنا میں نون ہے۔ امام نے فرمایا میں ہٹ جاؤں تو تم لا ہو جاؤ گے۔ ہے نا، دیکھیں نقطہ کہاں کہاں سے ہٹا کر کیا کیا ہو جایا جاتا ہے۔ میں پوچھا یا رسول اللہ ایسے طویل القامت کو کھڑا کر لیتے، بت شکنی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ کہا وہ کیسے توڑیں جو پہلے پوج چکے ہو، اگر توڑتے وقت اتنا یاد آ جائے ارے اس کو تو سجدہ کرتا تھا، ختم ہو گئی توحید، بگڑ گئی اللہ کی توحید یہاں پر۔ کہا ایسوں کو جگہ تک نہیں ملی۔ اور یہ اعتراضات کرتے ہوئے جگہ معلوم ہوئے کہ جب علی ولی سے پوچھا گیا کہ کیسے اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہو، تمام علماء ربانی نے جملہ نقل کیا کہ امام نے فرمایا فوقی رب العالمین تحتی سید المرسلین، کہ میرے اوپر عالمین کا رب ہے اور میرے نیچے مرسلین کا سردار ہے۔ اور پوچھا کتنا بلند اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہو علی؟ اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ اتنا بلند محسوس کر رہا ہوں کہ چاہوں تو عرش پکڑ لوں، چاہوں تو عرش پکڑ لوں۔ اب اس پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آئے۔ کہا اتنی بلندی پر چلے گئے تھے تو جب نیچے اترے چوٹ نہیں لگی؟ تو اللہ کے رسول نے یہ جملہ تک بھی بیان کر دیا کہ چڑھایا میں نے اتارا جبرائیل نے۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، کہا چڑھایا میں نے اتارا جبرائیل نے۔ جبرائیل کا کام یہ قرآن لے کر اترنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ چڑھایا میں نے، ماشاء اللہ، 11 اماموں کا بابا مرود نعرہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کھایا ایسی بلندی پر کہ میرا مولا فرما رہا ہے چاہوں تو عرش پکڑ لوں۔ اور اس کے متعلق میں بیان کر دوں یہ بات بھی کہ اغیار کے ایک عالم گزرے ابن ابی الحدید معتزلی، جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح کی، اور
مد امیر المومنین نے قصیدہ لکھا. دیکھیں غیر ہی صحیح، اگر علی کی شان میں قصیدہ لکھ دے آج بھی یہ شرف حاصل ہے کہ قبر امیر المومنین کے اوپر سارا قصیدہ رقم، اس قصیدے کا ایک جملہ اگر آپ اجازت دیں. دیکھیں بلندی کی بات ہو رہی ہے نا، کتنا بلند گیا میرا مولا. اب وہ یہ لکھتے ہیں، میرے جملے نہیں، ابن ابی الحدید معتزلی کے جملے. تو وہ قصیدے میں جملہ لکھتے ہیں فوز علی بالعلا فوزها به، علی بلندیوں پر گئے. فوز علی بالعلا فوزها به، علی بلندیوں پر گئے. تو یہ علی کے لیے شرف کی بات نہیں کہ علی بلندیوں پر گئے، یہ بلندیوں کے لیے فضیلت تھی، علی تک پہنچ گئی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ تو میں نے ایک عالم کا قصہ سنا دیا. اب غیار کے امام کیا لکھ رہے ہیں اس منزل پر؟ یہ قدم علی کہاں پر آئے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب یہی پر توجہ چاہوں گا. اسی نقطے کے لیے میں نے آپ کو زحمت سماعت دی کہ اگر ایک عام امتی کے لیے سوچ لیا جائے کفر ہے، شرک ہے. یہی تو سبب ہے کہ اگر خود کو ان پر قیاس کیا جائے یہیں سے سفر شرک کا آغاز ہوتا ہے. یہ ذوات مقدسہ ایسی کہ اب ایسے نہ دیکھیں کہ قدم علی وہاں پر آئے، بلکہ ایسے دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر علی ولی اللہ آیا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر علی ولی اللہ آیا. بت شکنی ہوئی، اللہ کی توحید ثابت ہوئی. یعنی معلوم ہوتا ہے وحدانیت پروردگار ثابت ہی تب ہوتی ہے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر علی ولی اللہ آ جائے. اگر علی ولی اللہ ہٹا دیا جائے تو عمارت توحید منہدم ہو جاتی ہے. کیا اگر علی کو ہٹا دیا جائے؟ اس لیے آغاز میں کہا تھا نا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو انجام میں کیا کہا؟ من کنت مولا. اگر آغاز الگ ہو جائے، انجام الگ ہو جائے تو مقصد فوت ہو جائے گا. آغاز میں کہا تھا لا الہ الا اللہ کہو، انجام میں کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا. صرف اتنا کہہ دیتے رسول اللہ کہ علی تمہارا مولا ہے. نہیں، آغاز میں کہا تھا لا الہ الا اللہ. اب کلمے کی ترتیب دیکھیں. آغاز میں کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ. اب انجام میں کہہ رہے ہیں من کنت مولا، یعنی شہادت رسالت بتا رہے ہیں. اب اس کے بعد کہا فہذا علی مولا، یعنی کلمہ طیب مکمل ہی تب ہوتا ہے جب کلمہ توحید و رسالت کے ساتھ کلمہ ولایت آ جائے. اور جب آ جاتا ہے تو اغیار کے امام شافعی لکھتے ہیں یہ کون آیا ہے کہاں پر؟ تو وہ یہ لکھتے ہیں علی واضع اقدامہ فی محل وضع اللہ یدہ. میرا علی اس جگہ قدم رکھتا ہے جہاں شب معراج اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا تھا. اور یہی تو نظریات کا فرق ہے کہ وہ ہاتھوں والا اللہ مانتے ہیں، ہم علی کو اللہ کا ہاتھ مانتے ہیں. اسی لیے کہ بڑا انتظار رہتا تھا اللہ کے رسول کو علی. کوئی کام، کوئی امر الہی مکمل ہی نہیں ہوتا. بس ہم نے ذہن میں یہ تصور بٹھا لیا کہ جتنے غزوے میں گئے علی کو پکارا، بالیقین درست ہے، مگر صرف یہ رسالت کی نصرت نہیں ہے. اگر آپ سورہ حشر پڑھیں تو وہاں پر آپ کو جملہ ملے گا یبتغون فضلا من اللہ و رضوان.
وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. اور وہ لوگ جن کو اللہ کے فضل اور اس کی رضائیں خریدنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں ینصرون اللہ جو اللہ کی مدد کرتے ہیں. وَرَسُولَهُ، اور صرف رسول نہیں، رسولہ، اس کے رسولوں کی نصرت کرتے ہیں. یعنی مدد کے لیے ایسی ذات کو رکھا جو اس کا بھی مددگار، رسولوں کا بھی مددگار، اور ایسی ذات کے بغیر کوئی کام، کوئی امر رسالت انجام پذیر ہوتا ہی نہیں تھا. حد یہ کہ خود رسالت مات کی نماز بھی مکمل نہیں ہوتی تھی بغیر علی کے، کہ اگر علی نہ رہے تو رکوا دیا جاتا تھا اللہ کی طرف سے. توجہ، ایک مرتبہ ہوا یہ، اور طویل واقعہ ہے، میں بس اس کا ایک جز پیش کر رہا ہوں. توالی الانوار کتاب کا نام ہے، اس میں یہ واقعہ درج ہے کہ علی کو جماعت میں شامل ہونے کو دیر ہو. اب اللہ کے رسول قیام سے رکوع کی حالت میں آئے، جیسے رکوع کی حالت میں آئے جبرائیل نازل ہوئے، اور ایک مرتبہ زانو پکڑ کر اللہ کے رسول کا کہا کہ رکوع کو طول دیتے جانا جب تک علی نہ آ جائے. توجہ، رکوع کو طول دیتے جانا جب تک علی نہ آ جائے. اللہ اکبر. عجیب نماز رسالت ہے، عجیب نماز رسالت ہے کہ رکوع ختم نہیں ہوتا علی کے بغیر. اللہم صلی علی محمد. کیونکہ اس کی عبادت اس کی نماز اللہم صلی علی محمد. ایسی عبادت کی جائے لا صلاۃ الا برجوع القلب. نماز اس وقت تک نہیں جب تک کہ رجوع قلب نہ ہو، یعنی سارا دھیان تصور آپ کا وہیں رہے، کوئی غیر آنا صحیح. اب مجھے بتائیں ایمان سے کہ رکوع رسول اب طویل ہوتے جا رہا ہے. اب یہاں ورد زبان ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. وہاں جبرائیل کہہ رہے ہیں طویل دے، طول دیتے جائے، طول دیتے جائے جب تک علی نہ آ جائے، جب تک علی نہ آ جائے، جب تک علی نہ آ جائے. وہاں پڑھ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، یہاں تذکرہ ہو رہا ہے بھائی کا. اور وہاں سجدے میں آ گئے حسین. ارے اللہ کو تو چاہیے تھا کہ جبرائیل سے کہتا اے سید الملائکہ آرام سے شفقت سے جا کر رسول کے نواسے کو اتار دو. کر سکتا تھا نا، ہاں نہیں. اب دیکھیں حکم آ رہا ہے اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک حسین اپنی مرضی سے، یعنی دیکھیں مشیت حسین کیا ہے، مقام مشیت حسین کیا ہے. جب تک سر نہ اٹھائے، جب تک حسین اپنی مرضی سے اتر نہ جائے. اور یہ مشیت حسین کا غلبہ ایسا غلبہ کہ بتا دیا کہ سارے انبیاء و مرسلین کے امتحانات ایک طرف اور حسین کا امتحان ایک طرف. اور ایسا امتحان کیوں کی بات ایسی نہیں ہے کہ عجیب لوگ ہیں، پتہ نہیں کس طبقے فکر سے تعلق رکھتے ہیں کہ بغض حسین میں یہ تک بھی لکھ دیتے ہیں کہ ایک حادثہ تھا ہو گیا. نہیں، کیونکہ اگر شریعت صحیح پڑھتے تو قدر و خضا کا پتہ چلتا. کیونکہ یہ بات ایسے ہی ناگہانی طور پر واقع نہیں ہوگی، بلکہ سارا انتظام عالم ارواح میں ہو چکا.
اور جب اللہ نے ایک ندا بلند کی کہ کون اس عظیم امتحان کو دے گا، سارے انبیاء و مرسلین کے انوار خاموش ہیں، کوئی آواز نہیں دیتا۔ ایسے میں نور حسین بلند ہوا، معبود میں راضی ہوں، آئے حسین، جوان کے سینے سے برچھی کا پل نکالنا ہوگا۔ مولا راضی ہو، آئے حسین، شیر خار کے گلے سے تیر سے شبہ نکالنا ہوگا۔ مولا راضی ہو، اب بازو برابر بھائی کے بازو اٹھانے ہوں گے۔ مولا راضی ہو۔ اسی اسنا میں ایک آواز آئی، اے حسین، بہنوں کو لے کر دیار بدیار بے مخنو چادر پھرانا ہوگا۔ جیسے یہ صدا بلند ہوئی، ایک مرتبہ آواز حسین کو اب سکوت ہوا، اب خاموش ہے میرا مولا۔ اسی اسنا میں نور علی ابن الحسین بلند ہوا، کہا بابا قبول کر لے، میں لے جاؤں گا بیویوں کو۔ اور ذرا غور کریں اس امام مظلوم پر کہ جس کے صبر کی انتہا ایسی اور جس کی امامت ایسی کہ جس کی امامت کی پہلی شام ہی شام غریبہ ہو۔ ذرا تصور کریں۔ اور یقیناً کربلا مشکل تھی، کربلا مشکل مگر شام سے آسان۔ اور آج جو تاریخ گزری ہے نا، بڑی قیامت کی تاریخ، اور اس کے لیے خود میرے مولا نے آخری وقت میدان کربلا میں اپنے بیٹے سے جب ملاقات کی، اور ایسے عالم میں جب بیٹے نے باپ کو دیکھا کہ بدن تیروں سے ایسے چھنی ہے جیسے ساہی کے بدن پر کانٹے ہوتے ہیں، بابا کوئی باقی نہیں رہا؟ کہا کوئی نہیں رہا، اب مردوں میں سوائے تمہارے اور میرے کوئی نہیں باقی، مگر بیٹا یہ میرا جہاد اصغر تھا، اب یہاں سے تمہارا جہاد اکبر شروع ہو رہا۔ یہ سارا جہاد اصغر، جتنی مصیبتیں کربلا کے میدان میں ہوئی، یہ سارا جہاد اصغر، اب یہاں سے جہاد اکبر۔ تو سید سجاد نے ایک سوال کیا کہ بابا کیسے پہچانوں میں جہاد اکبر کا آغاز ہو گیا؟ توجہ، امام کے جملے ہیں کہ امام فرماتے ہیں بیٹا جب تمہاری نظر چاروں طرف دوڑے، قیام نظر آتش ہو چکی ہوں گی، اس وقت تمہاری نظر ایک ایسے سر مبارک پر پڑے گی جو عریان ہوگا، اور جب اس عریان سر کو تم دیکھو گے سمجھ جانا جہاد اکبر کا آغاز ہو گیا۔ اب یہ جہاد اکبر کا آغاز ہوا کربلا سے، 11 کی صبح، اور اس صبح کو جب یہ قافلہ چلا، اجرکم علی الحسین، میں آج صرف تمیزی گفتگو کر رہا ہوں، مگر یہ کہ چونکہ آج کی تاریخ کی مناسبت سے بھی مجھے 2 جملے پڑھنا ہے۔ یہ شام جس کے متعلق خود تکرار کرتے ہوئے 3 مرتبہ میرے مولا نے فرمایا تھا، سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی مولا؟ الشام، الشام، الشام۔ منہال کوفی ناقل ہے اس روایت، اور منہال پوچھتے ہیں کہ مولا کیسا تھا آپ کا داخلہ شام میں؟ امام کی آنکھوں سے خون جاری ہوا، آئے منال داخلہ نہ کہ مولا داخلہ نہیں ہوا آپ کا شام میں؟ ہاں نہیں، مگر تو جو سمجھ رہا ہے ویسے نہیں ہوا، مگر داخلہ اسے کہتے ہیں جو اپنی مرضی سے کیا جائے۔ اللہ اکبر، داخلہ اسے کہتے ہیں جو اپنی مرضی سے کیا جائے۔ ہمارا داخلہ مانند گوسفند کی طرح تھا، جیسے بھیڑ بکریوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر کھینچا جاتا ہے نا، اجرکم علی الحسین، ایسے ہمیں شام میں داخل کیا گیا۔ اور جب شام میں داخلہ ہو گیا
انشاءاللہ ان ایام میں مصیبتیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا حوالوں کے ساتھ، زبان معصوم سے میں سناؤں گا کہ شام کے کیا کیا مصیبتیں سید سجاد نے بیان کی. انشاءاللہ تشریف لائیں، میں بیان کروں گا جو امام مظلوم نے بیان کیے کہ 7 مصیبتیں شام میں ہم پر ایسی پڑی. یہ نعمان بن منذر مدائنی سے امام سجاد نے فرمایا تھا. 7 مصیبتیں امام نے تذکرہ کی. میں آگے کی مجالس میں تذکرہ کروں گا اس کا، مگر یہ کہ اس کا ایک ظلم سن لے اور پھر اللہ جانے مجھ میں پڑھنے کی قوت رہی تو آگے پڑھوں گا کہ امام نے جب ان 7 مصیبتوں کا تذکرہ کیا نعمان بن منذر مدائنی سے، اس میں ایک جملہ فرمایا تھا، شام پہنچتے پہنچتے ہمیں مختلف شہروں سے مختلف بازاروں سے گزارتے ہوئے شام میں لایا جا رہا تھا نا. امام فرماتے ہیں اے نعمان ہم جب شام پہنچ رہے تھے شمر ملون ہمیں ایسے شہروں سے گزارتا ہوا لایا جہاں دشمنوں کی تعداد ایسی، اور یہ ندا بلند کرتے ہوئے جا رہا تھا جو کوئی چاہتا ہے کہ علی سے بدلہ لے، آئے علی کی اولاد موجود ہے، آج علی کی اولاد سے بدلہ لے لے. امام فرماتے ہیں کہ ہم نے بدلے دیے. نعمان نے پوچھا کیسے بدلے دیے؟ تو امام فرماتے بدلے ایسے دیے کہ جب بدلہ تمام ہوا تو نہ میں نے زینب کو پہچانا نہ زینب نے مجھے پہچانا. اللہ جانے کیا کیا ظلم ہوا ہوگا کہ نہ سجاد نے پھوپھی کا چہرہ پہچانا نہ پھوپھی نے أفيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب ما طمع صحيح. غیرت مریم تیرا بازاروں میں جانا ہے، غیرت مریم تیرا بازاروں میں جانا ہے، غیرت مریم تیرا بازاروں میں جانا ہے، غیرت مریم تیرا بازار میں جانا ہے، غیرت مریم تیرا بازار میں جانا نہ بھول سکے گا اسے تا حشر زمانہ ہے، غیرت مریم تیرا بازار میں جانا ہے، غیرت مریم تیرا بازار میں جانا. اٹھتی نہیں بابا سے تیری لاش علی اکبر، اٹھتی نہیں بابا سے تیری لاش علی اکبر، تھا تو نہیں بیٹا میرے لاشے کو اٹھانا ہے، غیرت مریم تیرا بازاروں میں جانا ہے، غیرت مریم تیرا بازاروں میں جانا. جس در پہ سلامی دیا کرتے تھے پیمبر، جس در پہ سلامی دیا کرتے تھے پیمبر، رک جاؤ مسلمان
یوں نہ اس در کو جلانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا کیوں زینب و کلثوم کی چھینی کی چھینی ہے ردائے جاؤ ارے لوگو میرے غازی کو بلانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا نیند آئے بھلا کیسے سکینہ کو زمیں پر نیند آئے بھلا کیسے سکینہ کو زمیں پر تو نے ہی سکھایا اسے سینے پہ سلانا اے غیرت مریم تیرا جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا دکھ دکھ در زہرا ہے نواسی نبی کی تو دکھ در زہرا ہے نواسی نبی کی بازار میں سرنا دے تیرا خطبہ سنانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے دختر حیدر وہ قیامت کی گھڑی تھی اے دختر حیدر وہ قیامت کی گھڑی تھی ننگے تیرا شام کے دربار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازاروں میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازاروں میں جانا یہ کہتے تھے شہ والا سکینہ ہم نہیں ہوں گے سکینہ ہم نہیں ہوں گے ستائیں گے تمہیں سکینہ ہم نہیں ہوں گے 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 اٹھو سینے سے لگ جاؤ کہ ہم مرنے کو جاتے ہیں اٹھو سینے سے لگ جاؤ کہ ہم مرنے کو جاتے ہیں ابھی ایک حشر سا ہوگا ابھی ایک حشر سا ہوگا سکینہ ہم نہیں ہوں گے سکینہ ہم نہیں ہوں گے سکینہ ہم نہیں ہوں گے بجھانے کے لیے کون آئے گا بھڑکے ہوئے شعلے بجھانے کے لیے کون آئے گا بھڑکے ہوئے شعلے بجھانے کے لیے کون آئے گا بھڑکے ہوئے شعلے
سکینہ ہم نہیں ہوں گے، حرام کے سر سے چھینی جائے گی چادر سر مقتل، حرام کے سر سے چھینی جائے گی چادر سر مقتل، حرام کے سر سے چھینی جائے گی چادر سر مقتل، حرام کے سر سے چھینی جائے گی چادر سر مقتل۔ یہ ظلم ناروا ہوگا، یہ ظلم ناروا ہوگا، سکینہ ہم نہیں ہوں گے، سکینہ ہم نہیں ہوں گے، سکینہ ہم نہیں ہوں گے، اگر نیند آئے تو عابد کے سینے پر ہی سو جانا، اگر نیند آئے تو عابد کے سینے پر ہی سو جانا، اگر نیند آئے تو عابد کے سینے پر ہی سو جانا، اگر نیند آئے تو عابد کے سینے پر ہی سو جانا، ہمیں تو بھول ہی جانا، ہمیں تو بھول ہی جانا، سکینہ ہم نہیں ہوں گے، سکینہ ہم نہیں ہوں گے، سکینہ ہم نہیں ہوں گے، بھرا دربار ہوگا اور تمہارا امتحان لینے، بھرا دربار ہوگا اور تمہارا امتحان لینے، یزید بے حیا ہوگا، یزید بے حیا ہوگا، سکینہ ہم نہیں ہوں گے، سکینہ ہم نہیں ہوں گے، سکینہ ہم نہیں ہوں گے، اگر نانا کی امت سے تمہیں صدمہ کوئی پہنچے، اگر نانا کی امت سے تمہیں صدمہ کوئی پہنچے، نہ دیکھو بددعا کرنا، نہ دیکھو بددعا کرنا، سکینہ ہم نہیں ہوں گے، سکینہ ہم نہیں ہوں گے، سکینہ ہم نہیں ہوں گے، سکینہ ہم نہیں ہوں گے۔ اللهم صل على محمد وتزرت واسع